کرسمس مسیح کی برتھ ڈے نہیں ہے، بلکہ وی آر سیلیبریٹ اے بریک تھرو. ہم خدا کی جانب سے کی گئی ایک پیش رفت کو منا رہے ہیں ان دنوں میں. لیکن کرائسٹ کے لیے برتھ اس لیے یوز نہیں ہوگی کیونکہ کرائسٹ کا آغاز نہیں ہے، وہ اٹرنل ہے، وہ ابدیت سے ہے. اس نظر سے نہ دیکھیں جس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ چرنی کو اس میدان جنگ کے طور پر دیکھیں جہاں خدا انسانی جسم میں داخل ہوا ہے. جو چرنی کے اندر پڑا ہے وہ آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ صلیب پر قربان ہو جائے. یہ ڈیفینیٹ ہے. خدا کا بیٹا اس لیے انسان بنا تاکہ انسان خدا کے بیٹے بن جائے. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. تھیوفینی کیا ہے؟ جب موسیٰ کی جھاڑی میں جلتا ہوا کوئی بات کرے گا تو وہ کرائسٹ ہے. جب صدر کمیسک اور عبد نجو کو کوئی چوتھا اس کے ساتھ آگ میں ہوگا اور بادشاہ اناؤنس کرے گا چوتھے کی شکل اللہ زادے کی سی ہے تو وہ تھیوفین. تو یہ مسیح کے وہ ظہور، الہی ظہور ہیں جو چرنی سے پہلے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آپ کو دکھیں گے. دو فطرتوں کے اندر موجود ہے، وہ کامل خدا بھی ہے اور آسمان پر موجود وہ انسانی بدن کو بھی رکھتا ہے. ان کی شکر گزاری کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے. ہاللیلویہ. ہم کسی بت کی، ہم کسی قبر کی، ہم کسی مردہ کی پرستش نہیں کرنے آئے. ہم ایسے زندہ خدا کی حمد کر رہے ہیں. ہم اس کے ساتھ ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہے. ہاللیلویہ. ہم اس کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں جس کی قبر آج بھی خالی ہے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے. ایک بڑا خاص سا ٹیچنگ سیشن آج چلے گا اور سیکھیں گے ہم خدا کے کلام کی کچھ خاص سچائیوں کو. خدا کی تعریف کرتے ہیں. خدا ہمیں اپنے کلام کی جو قدرت ہے، جو ریئل برکت ہے، اس سے معمور کر رہا ہے. نیو ٹیسٹامنٹ میں، نئے عہد کے اندر سب سے پہلا ایونجلسٹ کون نظر آتا ہے؟ تمام پاسٹرز، بائبل سٹوڈنٹس اور آپ سارے. یوحنا استقباگی، کیا؟ ہاں، استباگی. ہاں ٹھیک ہے. یوحنا ان کی، آپ دو لوگ ہیں. اور پلیز اینی مور گیسز؟ یسوع مسیح. اچھا، اور چلیں تو کہیں نہیں ماری جاؤ. کتنے تھے بچی؟ جی، یسوع مسیح کا باپ گڈریے. اور پلیز پہنچے کوشش کریں. گڈریے بھی. جی، پال. نیو ٹیسٹامنٹ میں پہلا مبشر پال. لو سن لو. گڈ. نہیں ٹھیک ہے. مجوسی اور فرشتہ. ویری گڈ. بڑا نزدیک پہنچ گئے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. فرشتے بھی ایونجلزم کر رہے تھے، انہوں نے گڈ نیوز دی ہے. اچھا جی. اور ہاں چلیں اس کو ہم یہ کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے ہم اس کو پہلا نہیں کہہ سکتے کیونکہ سب سے پہلا ایونجلسٹ تو فرشتہ ہی نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے آ کر سب سے پہلے خبر دی مریم کو، پھر یوسف کو،
اور اس کے علاوہ کوئی ایونجلسٹ آپ کو نظر آتا ہو؟ ہاں جی، جبرائیل فرشتہ ہی ہوندا جی؟ جبرائیل کیڑا ہوتا آپ؟ اچھا جی، اوکے، دیٹس گریٹ. چلیں تو اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی. اب ہم چلتے ہیں آگے اور ہم بات کرتے ہیں ایک اور ایونجلسٹ کی، جو مجوسیوں کو لے کر صرف بتایا نہیں، راہ بتایا نہیں، بلکہ ان کو لے کر چرنی تک پہنچ گیا. کون؟ ستارہ. ستارہ اٹ سیلف ایونجلسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ستارے کے اوپر کل شام میں کچھ تھوڑی سی ہلکی سی بات کریں گے کہ کیوں میں اس کو ایونجلسٹ کہہ رہا ہوں. اور آج کے ایونجلسٹ بھی ستارے ہیں. لوگ جن سٹارز کو، جن ستاروں کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جو شاہ رخ خان اور امیتابھ بچن اور سچن ٹنڈولکر، یہ بھی سٹارز ہیں، لیکن وہ تاریکی کے اندر کے ستارے ہیں. وہ روشنی میں نہیں لے کے جا رہے. لیکن ہر وہ شخص، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، ہر وہ شخص جو کلام کو شیئر کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، وہ ستارہ ہے جو یسوع مسیح تک رہنمائی کر رہا ہے. اور ہمیں صرف بتانا نہیں ہے، ہمیں لے کے چلے جانا ہے. ہاللیلویہ. آئیے آج کلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں. بات یہاں سے شروع کروں گا. دو چیزوں کو کلیئر کرنا ہم نے اپنے مائنڈ میں. دو لفظ ہیں ہمارے پاس. کرسمس کو ہم برتھ ڈے کہتے ہیں. بہت سارے گیت گائے جاتے ہیں. میرا بھی ایک بہت پرانا گیت ہے، ہیپی برتھ ڈے جیزس، ہیپی برتھ ڈے جیزس. آج ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ برتھ ڈے کیا ہے، اور کیا ہم کرائسٹ کی سالگرہ منا سکتے ہیں. کنٹروورشل نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے جو ببلکل ٹرمینالوجی ہے، جو کلام میں استعمال ہوئی ہے، اس کی بات کریں گے. سو چند ایک لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر ہم اس کو آگے لے کر نکلیں گے. سو پہلا سینٹینس جو ہے میرا، وہ یاد رکھیے گا کہ کرسمس مسیح کی برتھ ڈے نہیں ہے، بلکہ یہ جو، ہاں پلیز اسد، بلکہ وی آر سیلیبریٹ اے بریک تھرو، ناٹ برتھ ڈے. ہم خدا کی جانب سے کی گئی ایک پیش رفت کو منا رہے ہیں ان دنوں میں. آپ مسیح کے لیے برتھ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے، پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. آپ مسیح کے لیے تجسم کا لفظ استعمال کریں گے، انکارنیشن. کیا لفظ یوز کریں گے؟ تجسم، انکارنیشن. So Christmas is not the celebration of a beginning, it is the manifestation of the eternal. کرسمس کسی انسان کے آغاز کی بات نہیں ہے. ہیلو، پیدائش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس دن کسی کا شروع ہوا، ہے نا. میری برتھ ڈے میرے شروع کی بات کرتی ہے، آپ کی برتھ ڈیٹ آپ کے آغاز کی بات کرتی ہے. لیکن کرائسٹ کے لیے برتھ اس لیے یوز نہیں ہوگی کیونکہ کرائسٹ کا آغاز نہیں ہے، وہ اٹرنل ہے، وہ ابدیت سے ہے. اس لیے یہ نہیں کہا گیا 1:14 میں کہ
کلام پیدا ہوا. سینس تو پوری ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کلام مجسم ہوا. کلام مجسم ہوا. اس لیے میں آپ کو کہوں گا اوروں کی مانند جو خود کو کرسچنز کنسیڈر کرتے ہیں اور ان دنوں میں خوب چڑھنیاں سج رہی ہیں, ٹریز روشن کیے جا رہے ہیں, محنتیں ہو رہی ہیں, چرنی کو اس نظر سے نہ دیکھیں جس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں, بلکہ چرنی کو اس میدان جنگ کے طور پر دیکھیں جہاں خدا انسانی جسم میں داخل ہوا ہے تاکہ آپ کے لیے جنگ جیتی جا سکے. اٹس ناٹ آرڈینری تھنگ. اس لیے میں کہتا ہوں چرنی کو ادھر سے نہیں دیکھیں, چرنی کو خدا کی نظر سے دیکھیں. ایک اور جملہ اس کے لیے جو میں نے لکھا, سالگرہیں جو ہم کرتے ہیں وہ جذباتی سینٹیمنٹل ڈیز ہوتے ہیں. 19 کو اوزینا کی سالگرہ تھی اور میں نے اپنی حیثیت میں پوری کوشش کی کہ اس کا دن اس کو میموریبل رہے, اس کے لیے یاد رہے, کہ کیونکہ بچے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی, آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں, لیکن اگر آپ کو صحیح سالگرہ اپنی پتہ ہے, اس طرح سے نہیں پتا کہ جدو خربوزے آندے نے تو ادو تو پیدا ہوا ایسا ہے. اگر تو آپ کو پتہ ہے صحیح والی آپ کی, تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ میری سالگرہ آ رہی ہے نا. کوئی وش کرے نہ کرے, سیلیبریٹ ہو نہ ہو, وہ دن آپ کو ایک الگ سا ٹیسٹ ضرور دیتا ہے. ہوتا ہے ایسا, ہے نا. تو ایک جذباتی سا عنصر اس کے اندر موجود ہے, لیکن کرسمس کے اندر سینٹیمنٹل نہیں ہے, یہ سپر نیچرل ریئلٹی ہے, انکارنیشن. ہاللیلویہ. یہ الگ چیز ہے, یہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ کام ہے جو ہوا. تو میں نے ابھی تک کہا کہ کرسمس کرائسٹ کی بگننگ نہیں ہے, مسیح کا آغاز نہیں ہے, بلکہ یہ اس ابدی بادشاہ, میں جملہ بڑا ٹھہرا کے بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے پاس رہ جائے, اس ابدی بادشاہ کا ارائیول ہے, ایکسچینج ہے اپنی پلیس کا, اپنے ایڈریس کو اس نے چینج کیا ہے, وہ آسمانوں سے زمین پر آیا ہے. ادھر بھی تھا, ادھر آیا ہے, اور پھر بھی وہ ہو رہے گا. ہاللیلویہ. سو کسی جسم میں آنے والے بچے کے لیے یا میرے لیے یا آپ کے لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے میں تھا, میں ہوں اور میں رہوں گا. صرف ایک ہی ہے جس کے لیے ہم کرسمس منا رہے ہیں, وہ کہتا ہے تھا, ہے اور آنے والا ہے. ہاللیلویہ. سو جب آپ ان دنوں میں جا رہے ہیں تو بڑی اویئرنس کے ساتھ, بلوغت کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ اس میں آگے بڑھیں. سالگرہ کسی ایک شخص کی منائی جاتی ہے. انگلش میں یہ جملہ بڑا مزیدار مجھے لگا, A birthday celebrates the person. خورم میں نے کیا بولا؟ celebrates the person, ایک شخص کو منایا جاتا ہے. The incarnation celebrates the mission. اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی, سالگرہ کس کی مناتے ہیں؟ ایک بچے کی, لیکن تجسم ایک مشن کو منانے کی طرف بات ہو رہی ہے. گال سمجھ آ رہی ہے؟ جب میں پیدا ہوا مجھے یاد ہے, اگر مجھے کوئی میری بہت ابتدائی بات یاد ہوگی تو شاید 12-13 سال کی عمر کی یاد ہوگی. آپ میں سے کوئی بہت اچھے ذہن والا ہوگا تو اس کو اس کی 8-10 سال والی یاد ہوگی.
تو ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، کھنگالیں کہ آپ کا ایک پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے زندگی میں آپ کیا فیل کرتے ہیں، واٹ از یور مشن. ہر شخص کی زندگی کے پاس ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، فیتھ سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کی نہیں ہے پرسنل، تو پھر آپ چاہیں گے اپنی چرچ فیتھ سٹیٹمنٹ اور مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے. تو اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں ان باتوں میں نہیں جا رہا، وہ لمبی ہو جائیں گی کہ چرچ کی فیتھ سٹیٹمنٹ کیا ہے اور مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے. ہم ان باتوں کے اوپر پھر کسی وقت بات کر لیں گے. پوچھئے گا ضرور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو. آپ کو فرسٹ ٹائم کب یاد ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مشن بنایا تھا؟ کوئی ایک آدھ بندہ مجھے بول دے. 12 سال میں، 15 سال میں، 25 سال میں، یا شاید ابھی پچھلے چند ماہ میں آپ کو سمجھ آیا کہ میری زندگی کا فلاں مشن ہے. کوئی ایک شخص مجھے آنسر کرے پلیز، پھر آگے بڑھیں ہم. ہیلو، ادھر ہی ہے؟ مشن نہیں ہے؟ اینی آپ کا مشن ہو سکتا ہے گھر بنانے کا، آپ کا مشن ہو سکتا ہے گاڑی لینے کا، آپ کا مشن ہو سکتا ہے ابراڈ جانے کا، کوئی مشن ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے اپنی لائف میں کب سب سے پہلا مشن اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا؟ کوئی بول دے. ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے کیا دوسرے مہینے میں. چلے خدا کا شکر ہے کسی ایک شخص کے پاس زبان موجود ہے اور وہ بول پایا ہے. ہیلیلویہ. چلیں آپ اپنی اپنی زبانوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ آپ کو بھی بولنے کی تقویت مل جائے. آمین. آمین تو بول سکتے ہیں. شکریہ شکریہ، آپ کی مہربانی. ہر وہ بچہ، واپس آئیے، ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے he never knows his mission, his or her mission. اس کو نہیں پتا. وہ بڑا ہوتا ہے تو جا کر سمجھ آتی. لیکن انکارنیشن کے اندر یہ نقطہ موجود ہے، جو چرنی کے اندر پڑا ہے وہ آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ صلیب پر قربان ہو جائے. یہ ڈیفینیٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ مریم اور یوسف نے اس کی بلوغت کے بعد نہیں کیا، یا یہ بائی مسٹیک نہیں ہوا. یہ کلام ہمیں بتاتا ہے بنائے عالم سے ایک فیصلہ ہوا تھا. جب یہ دنیا بھی کریٹ نہیں ہوئی تھی، نہیں بنی تھی، اس وقت ایک ڈیسیژن کیا گیا تھا، اور وہ ڈیسیژن خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس نے آپس میں بیٹھ کر کیا تھا. اور یہ ڈیسیژن تھا کہ دنیا بنانے جا رہے ہیں اور اس پر یہ ہوگا، اور اس کے کفارہ کے لیے پھر ہم تینوں میں سے کون جائے گا. تو ڈیسائیڈ یہ کیا گیا دوسرا قانون یسوع مسیح جائے گا اور اپنے ان لوگوں کے لیے جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے لیے اپنی جان دے گا. سو کلام کہتا ہے بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا. تو وہ پیدا ہو کے اپنے مشن میں نہیں آگے چل کے ملے گا اس کو، نہیں کہ کچھ سال زندگی گزاری تب جا کے ہمیں سمجھ آیا کہ میں کون ہوں. نہیں، وہ مشن کے تحت آیا تھا. اس لیے کرسمس از ناٹ کرائسٹ برتھ ڈے، اٹس انکارنیشن. وی سیلیبریٹ کرائسٹ انکارنیشن. آمین. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو انکارنیشن کیا ہے؟ جہاں خدا انسان بن گیا. ہیلیلویہ. میں نے لاسٹ سنڈے بھی یہ 2 سینٹینسز دہرائے تھے، پھر دہرا رہا ہوں. یاد کیجئے گا، دوسروں کے ساتھ ضرور بانٹیے گا. جتنی باتیں یاد رہ جائیں دوسروں نے ضرور سنانیاں ہیں. ٹھیک ہے؟ خدا انسان اس لیے بنا تاکہ انسان خدا بن جائے. سمجھ آئی گل دی؟ انسان کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، بگڑ گیا، ختم ہو گیا. اب
خدا انسان بنا تاکہ انسان پھر سے خدا کی صورت اور شبیہ پر چلا جائے. ہاللیلویا. دوسرا جملہ, خدا کا بیٹا اس لیے انسان بنا تاکہ انسان خدا کے بیٹے بن جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ انکارنیشن کی برکت ہے. انکارنیشن, بولیے میرے ساتھ جملہ لفظ انکارنیشن. تجسم, تجسم جسم لینا, ٹھیک ہے. اور جسم یہ بیسیکلی بائبل کا یا مسیحی ایمان کا بنیادی عقیدہ. آپ کی فیتھ سٹیٹمنٹ کی جو پہلی اینٹ ہے اسی سے شروع ہوتی ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, تو آپ کا عقیدہ یہ ہے خدا کا بیٹا کمواری سے تجسم میں آیا. یہ عقیدہ. باقی اس کے آگے ہمارا عقیدہ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ بنیاد ہے. تجسم کا مطلب ہوتا ہے جسم اختیار کرنا یا مادی شکل میں ڈھل جانا. لاطینی لفظ ہے جس کے ٹرانسلیشن انکارنیشن ہمارے پاس ہے, اور دو لیٹن ورڈ سے یہ ہمارے پاس آتا ہے, یعنی ان سب کو پتا ہے ان کیا ہوتا ہے, اندر ہے نا, ان. اور دوسرا لفظ ہے کارو یا کارنس. تو انکارو یا انکارنس گوشت پوش, پوشش, کسی کے اوپر کسی چیز کو کور کر دینا, پوشش, گوشت کی پوشش. انکارنیشن, گوشت چڑھا دیا گیا کس کے اوپر؟ کلام کے اوپر. میری بات کو سمجھیں. سو جب کلام گوشت کے اندر آ گیا تو وہ انکارنیشن ہو گیا. اور یہ ابھی تو ہم کلام کی بات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے لیے ہمیں ایک خاص ڈاکٹرائن کی طرف بڑھنا ہے جس کو ہم کرسٹالوجی بولتے ہیں, مسیح کے علم کے تعلق سے. اور کرسٹالوجی سے ہم پھر ٹرینٹی کے اندر چلے جاتے ہیں. خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو بتاؤ مجھے, انکارنیشن دو الفاظ سے بنا, کون کون سے؟ اگر مجھے یہاں سے یہ والی جو گروپ ہے یہاں سے کوئی صرف آواز دے, ان کارو, کے CARO, کارو, ٹھیک ہے. تو ان کا مطلب کیا تھا؟ اندر آنا. اور کارو کیا ہے؟ گوشت, گوشت, ٹھیک ہے. تو پورا کیا ہو جائے؟ گوشت کی پوشش کے اندر چلے جا. سمجھ گئے؟ تو تجسم کیا ہے؟ جب کلام نے بدن لے لیا, گوشت کو لے لیا, ٹھیک ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یسوع مسیح ابدیت سے ہے اور ہم اس کو برتھ ڈے نہیں بول سکتے, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح آپ کو متی کی انجیل سے نہیں نظر آتے. یسوع مسیح کا ظہور آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی نظر آتا ہے. دو ٹرمنالوجیز اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں مسیح کے ظہور کے لیے. ایک کو یسوع مسیح کے ساتھ اسپیسیفکلی کنیکٹ کیا جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں کرسٹوفینی, مسیح کے ظہور کے لیے. جب ابراہام کے ساتھ کوئی ملنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کو کرسٹوفینی بولیں گے. جب یعقوب کے ساتھ کوئی کشتی لڑے گا تو وہ کرسٹوفینی کے اندر آئے گا. دوسری ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ ہے تھیوفینی, اور تھیوس سے ہے, جیسے کرسٹو کرائسٹ سے ہے, تھیوس خدا کے لیے عبرانی لفظ ہے. تو تھیوفینی
یہ براڈر سینس دیتا ہے ہمیں. تھیوفینی کیا ہے؟ جب موسیٰ کی جھاڑی میں جلتا ہوا کوئی بات کرے گا تو وہ کرائسٹ ہے. جب صدر قمیص ربد نجو کو کوئی چوتھا اس کے ساتھ آگ میں ہوگا اور بادشاہ اناؤنس کرے گا چوتھے کی شکل اللہ زادے کی سی ہے تو وہ تھیوفین. تو یہ مسیح کے وہ ظہور، الہی ظہور ہیں جو چرنی سے پہلے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آپ کو دکھیں گے. کلیئر ہے میری بات؟ جملہ بولنے جا رہا ہوں، دھیان سے بات رکھیے گا. تجسم اور کرسٹوفینی کے درمیان پرانے اور نئے عہد نامہ میں مسیح کے ظہور کے تعلق سے. سو کرسٹوفینی یا تھیوفینی عارضی یا وقتی لیکن بار بار ہونے والا الہی ظہور ہے. کیا بولا میں نے؟ کرسٹوفینی عارضی یا وقتی لیکن بار بار ہونے والا الہی ظہور ہے، جبکہ انکارنیشن تجسم مکمل اور ایک بار ہونے والا خدا الہی ذات کا ظہور ہے. گال سمجھ آئی؟ دوبارہ. تجسم ایک بار اور مکمل الہی ظہور ہے، کیونکہ اب جو بدن میں آیا ہے، انسان بنا ہے، اب وہ اس کو عارضی طور پر 33 سال 33.5 سال کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بلکہ جی اٹھنے کے بعد بھی انسانی بدن یسوع مسیح کے ساتھ رہا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آسمانوں پر بھی یسوع مسیح اپنی ان دو فطرتوں کے اندر موجود ہے. وہ کامل خدا بھی ہے اور آسمان پر موجود وہ انسانی بدن کو بھی رکھتا ہے. ہاللویا. سو وہ فقط 33 سال کی بات نہیں ہے. آسمان پر خدا کے ساتھ اس تخت کو شیئر کرتے ہوئے وہ ایک شخصیت کے طور پر اس بدن میں انسان، بڑے دھیان سے سنیں، انسان کی کمزوریوں سے واقف ہے اور وہ آپ کی وکالت ان کمزوریوں کے وہ باعث کرتا ہے. اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو زخم اس زمین پر آپ کے لیے اس پر لگائے گئے تھے وہ آج بھی ویسے ہی تازہ ہیں. اور جب آپ ابدیت میں اس کے ساتھ ہوں گے، جب ہم آسمان پر جائیں گے تو یہاں پر جو 70 سال والا ہے وہ بھی اپنی جوان حالت میں ہوگا، اور جو بچہ ہے وہ بھی اپنی بہترین کنڈیشن کے اندر ہوگا. جس نوعیت سے خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا، کوئی داغ، کوئی جھری، کوئی نقص آپ کی باڈی پر نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند آپ کو جلالی بدن دے گا. God bless you. سو جب ہم آسمان پر ہوں گے، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، خدا آپ کو جلالی بدن دے گا اور آپ اپنی زندگی کے آپ اپنی زندگی کی بہترین کنڈیشن کو انجوائے کریں گے. لیکن وہ جس نے تیری خاطر ہاتھ اور پاؤں چھدوائے تھے، وہ جس کی داڑھی کو نوچا گیا تھا اور جس کے بدن کو چھلنی کیا گیا تھا، اس کے زخموں کے نشان آپ ابدیت میں بھی ویسے ہی دیکھیں گے. وہ نہیں ختم ہوں گے. اسی لیے وہ کہتا ہے ہماری بدکاریاں اٹھا لیں. تیرے زخم، تیری کمزوریاں، تیری تکالیف، تیرے نشان اس نے اپنے بدن کے اوپر سہے ہیں، اور اب وہ نہیں مٹنے والے، لیکن اپنے خون سے وہ تجھے ایسا خوبصورت لباس بخش دے گا جو سفید برف سے بھی خوبصورت اجلا اور کمال ہوگا.
ہاللیلویہ. سو یہ تجسم ہے. سو لفظ بولنے جا رہا ہوں, یسوع مسیح اب تک گاڈ مین کے طور پر رہنے والا ہے. ہاللیلویہ. وہ خدا انسان ہے. جب آپ, میں نے ابھی یہ بولا, جب آپ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل پہلا باب اور 14ویں آیت, تو وہاں پر آپ کو جو لفظ ملے گا وہ ہے سکینو. ہم بات کر رہے ہیں تجسم کی. سکینو بشر ہو جانا, یعنی ڈویل, اس میں آ جانا. اور یہ لفظ دراصل وہاں پر یوز ہوا ہے, جب آپ اس کو پڑھیں گے تو خیمہ کے لیے استعمال ہوا ہے, ٹیبرنیکل. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے میں نے لاسٹ سنڈے اس پہ بات کی تھی ہلکی سی, اس لیے میں اس کو بالکل شارٹ رہ کے آگے گزر رہا ہوں. جس طرح سے ہیکل شکائنا گلوری سے, خدا کے جلال سے بھر گئی, اور پھر لوگ اس کے اندر کھڑے نہ رہ سکے, کاہن اس کے اندر سٹے نہیں کر پائے, باہر آ گئے. یسوع مسیح اس بدن کے اندر آ گیا. یہ بالکل وہی ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے. جیسے اینٹ اور گارے اور سیمنٹ کے بنے ہوئے ہالز کے اندر خدا کی حضوری آ جائے اور بھر جائے, اسی طرح سے گوشت کے اندر جب کلام آ گیا تو اس کو تجسم کہا گیا. اور اب چونکہ اس کے پاس اب کوئی باڈی نہیں ہے. یسوع مسیح کا بدن ابھی زمین پر موجود ہے, روح ہے, مسیح کا روح, پاک روح موجود ہے. لیکن اگر اب خدا نے کام کرنا ہے تو اب کہاں کام کرے گا؟ آپ کے وسیلہ سے. اسی لیے اس نے آپ کو مقدس, وہی خیمہ, وہی 1:14 والا چرنی میں جو بچہ پڑا تھا, اب وہ آسمانوں پر بیٹھا ہے, لیکن وہ اپنے روح کے وسیلہ سے آپ کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے. یاد رکھیں, آج کا یسوع آپ ہیں. وہ آپ میں ہو کر لوگوں کو شفا بھی دینا چاہتا ہے, لوگوں کو زندہ بھی کرنا چاہتا ہے, اور لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کرنا چاہتا ہے. خدا مجبور ہے اپنے لاز کے اندر, قانون کے اندر. ٹھیک ہے. ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پھر آگے نکلتے ہیں. زبور 115 نکالیے گا نہیں, بس سن لیں. زبور 115 اور 16ویں آیت میں لکھا ہے, آسمان تو خداوند کا آسمان ہے. کیا بولا میں نے؟ لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے. بولیں, یہ زمین بنی آدم کے لیے ہے, ڈیسائیڈڈ ہے. خدا بھی اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا کا پلان ہے, خدا نے بنایا. ایک دہرائی کے لیے, میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کی ہوئی ہے, دہرائی کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ بدن اس زمین پر آپریشنل ہے, کام کریں گے, ادروائز کوئی روح کام نہیں کر سکتی. ہیلو. شیطان جتنا مرضی قوی ہو جائے وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس بدن نہیں ہوگا. Devil needs body. ایسے لیے آج کل بدروواں کتنے کام کر دیا نے؟ بدنوں کے اندر جا کے, بندیاں جا کے کام کر دیا. باڈی کی ضرورت ہے. آدم نو کچھ کہہ سکیا نہیں, ہوا نو کہ جا کے انہیں پھسایا, کنے پھسایا سی؟ کوئی کہہ رہا شیطان نے, کوئی کہہ رہا سپ نے. ہاں وہی دشمن شیطان. یس, دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو سانپ کہہ رہا ہے, جو دشمن کہہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے. آیا شیطان, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس باڈی نہ ہو. تو باڈی اس نے شاید شیر سے بھی مانگی ہو, شیر نے انکار کر دیا ہو. باڈی اس نے شاید لومڑی سے بھی کہی ہو, اس نے انکار کر دیا ہو. کوے سے کہی ہو, نہیں مانا. سانپ نے اس کی پرپوزل لے لی, اور سانپ نے اپنی باڈی اس کو الاؤ کی. میں خاص لفظ بول رہا ہوں. آپ
شیطان کو الاؤ کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ادروائز وہ کچھ نہیں کرنے کے قابل. یاد رکھیے، آپ لوپ ہولز کریٹ کرتے ہیں. یہ جو بڑی بڈاوے سے ڈال کے، بڑی سی تصویریں ڈال کے تو اپنے اوپر وہ لگا کے ٹیگ سے شرٹس پہن لیتے ہیں. یہ کھلا دروازہ ہے، آجا بھائی ہم تیرے ساتھ ہیں. آپ کی یہ زبان جب لفظ بولتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اندر جانا ہے، مجھے الاؤ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. بہت ساری، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی کسی وقت ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میرا یہ نہیں ہے. سانپ الاؤ کر رہا ہے باڈی کو، اس لیے یاد رکھیں اس وقت جہاں ابلیس کے ساتھ بات ہوئی ہے. اچھا، ابلیس کو ڈائریکٹ کرس کیا ہے خدا نے؟ ذرا سوچیں، ذرا سوچ کے دسو. میں نے نہیں کیا. سانپ کو کرس کیا کیونکہ اس نے اللیگل کام کیا تھا، الاؤ کیا تھا اپنی باڈی کو، اس لیے خدا نے اس کو کرس کیا. ابلیس کے ساتھ اب لمبی پلاننگ ہے. اوکے، تو نے یہ چال چلی ہے، تو نے باڈی کیری کی ہے، تو اب میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالنے جا رہا ہوں. گاڈ نوز کہ آدم میں سے تو اب جو بھی آئے گا اس کے ڈی این اے کے اندر گناہ چھپا پڑا ہے. آپ کا ڈی این اے آپ سے 1000 پشت پہلے کے شخص کا بھی بتا دیتا. ہم اپنی جبلت کے اندر گنہگار ہیں. اس لیے تو نئی پیدائش امپورٹنٹ ہو گئی، ضروری ہو گئی، کیونکہ جب تک مسیح کا خون ہمیں دھوتا نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کے خون کا وہ لعنت، وہ قرض ہمارے ساتھ جڑا رہتا ہے. مسیح کا خون جیسے ہی ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے، وہ اس خون کو بریک کرتا ہے اور لعنتیں ہم سے جدا ہو جاتی ہیں اور ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو خدا نے اس کو کہا، کیا کہا؟ آدم کے لیے تو خون اور پسینے کی کمائی کھائے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا، تو درد کے ساتھ بچے، ان کو دونوں کو پنش ہو گیا. سام کو پنشمنٹ مل گئی، اس کو کچھ نہیں کہا. اس کو پتا ہے اس نے لمبی سوچ کے ساتھ کام کیا ہے، اسی طرح سے کام کریں گے، کیونکہ خدا صرف اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ وہ اپنی انمول تخلیق کو، شاہکار کو بھی محفوظ کر کے واپس لانا چاہتا ہے. آدم کو بھی بچانا ہے، پلان ہے وہاں پر کمپلیٹ اس کے پاس. اس لیے اس نے کہا میں تیرے عورت کے درمیان دعوت ڈالاں گا. وہ اب نہیں میں تجھے کچھ کہہ رہا، وہ آئے گا اور تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. گل سمجھ آ رہی؟ اب آنے کے لیے باڈی لینا پڑے گی. باڈی کے لیے ایک کمواری کی ضرورت ہے. اور کمواری یہاں پر اس کو صرف اس طرح سے نہ دیکھیں کہ جو یہاں پر ہم سب، ہماری بچیاں کمواری ہوتی. کمواری کا جو گریک ٹرانسلیشن ہمیں جو اس کی سینس دیتی ہے وہ ہے مقدس ہونا، پاک ہونا. جیوش کمواری اس کو کہتے تھے جس کے اندر عیب نہیں ہے، اس لیے وہ کمواری، وہ 10 کنواریوں والی تمثیل یسوع مسیح نے کہی. وہ پاک باز، راست باز لوگ. تو باڈی کیری کی گئی. اب وہ تو آسمان پر چلا گیا جی اٹھنے کے بعد. خدا کو پھر سے بدن کی ضرورت ہے، اور اب وہ آپ میں آ کر، جسم میں رہ کر آپ کے تھرو اس زمین پر کام کرنا چاہتا ہے. ہیلیلویا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سو خدا کوئی بھی وائلیشن نہیں کرتا، اللیگل نہیں کرتا. ہاں میں یہ سنٹینس ہمیشہ اس تناظر میں بولتا ہوں، شیطان نے لیگلی اللیگلی لیگل کام کیا. ہلو، غیر قانونی کام قانونی طور پر اس نے کیا کہ باڈی میں آ کر اس نے غلط کام کر لیا. یہ لیگل پروسیس ہے لیکن کام اللیگل ہے.
لیکن خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے لیگلی کر کے انسان کو محفوظ کر لیا. ہاللیلویا. میری گلاں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ بہتیاں تو نہیں. آئیے ہاں عبرانیوں 10:5 اس کی سپورٹ کرتا ہے میرے اس بات کی. پڑھ دیتا ہوں. عبرانیوں 10:5 لکھا ہے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. آمین. یہ قانونی لباس تھا جسے پہن کر تجسم کی بات کر رہا ہوں، مسیح کے بدن کی، یسوع کے بدن کی بات کر رہا ہوں، جسے پہن کر خدا نے انسانی عدالت اور موت پر فتح پائی ہے. دوبارہ دہراؤں اپنا جملہ، پاورفل سینٹینس ہے، ایکسپلین نہیں کروں گا لیکن سمجھنے والوں کے لیے دے رہا ہوں. خدا نے قانونی لباس میں پہنا جسے پہن کر انسانی عدالت اور موت پر فتح حاصل کیا. مسیح ان تمام اختیارات اور دستاویز کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس لباس میں، اور پھر اس نے اس عدالت کو بھی ون کیا ہے اور موت اور فتح کو بھی ون کیا ہے. رات کو بات ہو رہی تھی، آخری 5 منٹ. رات کو انہوں نے گیت گایا بھائی اسلم کا نا، ایک سگنیچر سا گیت ہے، اٹھ شیطان دے. کس کس کو آتا ہے، سنا ہوا ہے؟ اٹھ شیطان دے بٹ چک دے، ہے نا؟ انہوں نے گایا اور میں اس کے بعد ان کو کہہ رہا تھا ایکچولی سننے میں بڑا یہ ایموشنل سا لگتا ہے اور کلیسیا اس میں بڑی وارم ہوتی ہے. اٹھ شیطان دے پھٹے چک دے، وہ پھر نچدے نے ہو، لیکن کوئی مائی دا لال نہیں ہے جڑا یسو تو بغیر شیطان دے سامنے کھڑا بھی ہو سکے. کوئی بھی نہیں ہے اس پوری زمین پر. نبی، اولیاء، سارے جو بھی بڑے سے بڑا کاریگر، اپنے آپ کو کمال سمجھنے والا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خدا کے ساتھ مقابلے میں بیٹھا ہوا ہے انسان، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. انسان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن تجسم چرنی کے اندر خدا کا جسم لینے کا مطلب یہ ہے، سمجھیے گا اس بات کو، خدا انسان کو کہہ رہا ہے اب میں آیا اور اس بدن کو لے رہا ہوں، اب تیرے پاس اتھارٹی ہے، ہون تو میرے وسیلے نہ کر سکنا ہے، اٹھ شیطان دے پھٹے چک دے. اب ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. جو مسیح کے نام سے جائے گا ابلیس اس سے ڈرے گا، تھر تھر آئے گا، کامے گا، کیونکہ آپ کے پاس میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں. کون سا اختیار ہے یہ؟ انہوں نے کیا؟ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. تے شیطان والوں سے یہ پچھلے دن حالے سے کیا کہ انہوں موت دے وسیلے نال قدرت حاصل سی کہ ابلیس دے کول، شیطان دے کول ودیا ہتھیار، سب تو سپر ہتھیار کیڑا سی؟ موت. اور جس مسیح کی بات میں کر رہا ہوں یا جس کے جنم دن کی بات آپ کر رہے ہیں، جس کو ہم انکارنیشن کے طور پر، تجسم کے طور پر آج سیکھ رہے ہیں، میں یہی تو بتا رہا ہوں عزیزوں. وہ کہہ رہا ہے او جڑا موت کو پکڑ کے انسانوں کو بلیک میل کر رہا تھا، میں نے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس سے لے لی ہیں. اب وہ اتھارٹی میرے اندر ہے اور وہ اختیار میں تم کو دے رہا ہوں. میری اتھارٹی میں، میرے اختیار میں آگے کام کرو. ہم اختیار یافتہ ہیں. اس لیے مسیح کو ایک بدن کی ضرورت ہے جس میں وہ کام کرے، جس میں وہ آئے،
جس میں وہ آپ کے ساتھ رہے، اور وہ آج آپ ہو سکتے ہیں، وہ آپ میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. ہیلیلویا. لیکن سانو سے آپ اپنے مسلیاں دا اسی اپنے مسلیاں تو ہی باہر نہیں جا رہے تو اسی مسیح لی کی کام کرنا ہے. میں نے آپ کو بولا شروع میں، انکارنیشن کیریز اے مشن. تو چرنی دراصل اس لیے نہیں ہے. ہیلو، آج چرچ، آج فیملی، پلیز پلیز اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. چرنی اس لیے نہیں ہے کہ ہم دھوم دھڑاکے کریں، ہم کپڑے سلا کے بنا کے پہن کے پھریں، ہم خرچے کریں، ہم ٹریز سجائیں، ہم بہت کچھ کریں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، سب کچھ کریں. لیکن چرنی کا پیغام یہ ہے کہ میں ایک مشن لایا ہوں، اور وہ میں مشن تمہاری ذمہ داری میں دے رہا ہوں، اور اب تمہیں اس مشن کو آگے لے کر جانا ہے. یہ آرڈینری نہیں ہے. کاش میرے پاس وقت ہو اور کاش میرے پاس لفظ ہوں کہ ہم اس کو سیکھیں. تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں. تو یہ عام سی بات نہیں ہے میرے بھائیوں بہنوں، ٹھیک ہے. ایک آیت صرف میرے ساتھ پڑھ لیں، پھر ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں. فلپیوں 2:7. فلپیوں 2:7. یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو پڑھائی تھی. ہاں جی خرم وہیں سے پڑھیں ذرا، صرف 7ویں آیت. بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. اچھا چلیں 6 بھی پڑھ دیں پلیز. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے ہولڈ نہیں رکھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور آدم کی صورت اختیار. رکیں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. کینوسس کا لفظ، خالی کر دیا. تھینک یو خرم، بیٹھ جائیں. تھینک یو. اپنے آپ کو کوئی مجھے بتائے پلیز، مجھے میں خوشی سے بھر جاؤں گا اگر آپ میرا جملہ آپ کی زبان سے مجھ تک پہنچ پایا تو. دوبارہ خرم 6 آیت پڑھیے گا اور یہاں پر رک جائیے گا. بیٹھے پڑھ دیں بیٹے. اس نے اگرچہ خدا دھیان سے سنیں. مسیح اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، ہاں، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، اپنے آپ کو خالی کر دیا. یس، پورا جملہ بولیں. صفات. یس، ایگزیکٹلی. خالی کر دینے کا مطلب ہے کہ اس نے، بات کو سمجھیے گا، اس نے لکھا ہے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں نہیں رکھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ خدا انسان تھا، ہے اور رہے گا. سو جب وہ بدن میں آیا تو یہ نہیں ہوا کہ اس نے اپنی خدائیت کو چھوڑ دیا. وہ خدا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. خدا ہے لیکن اتھارٹیز کو، اختیار کو اس نے سائیڈ پہ رکھ دیا، اور ایک نومولود سے بچے کی مانند وہ چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، بے آسرا، دوسرے کے سہارے پر. اس قدر وہ اپنے آپ کو نیچے کر کے آیا ہے. یہ انکارنیشن کی بیوٹی ہے.
تاکہ نمایاں ہو جائے ساری باتیں. بہت کچھ ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ، لیکن ابھی کے لیے میں یہاں پر اس کو روک رہا ہوں. ہم دعا کی طرف بڑھیں گے.